اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو سارے پہاڑ اور سارے درخت گویا دب گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز اطراف عالم میں پہنچ گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آواز کو ارواح تک پہنچا دیا۔ جس روح نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک، اس کو اللہ تعالیٰ حج کی عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج کی سعادت سے محروم رہے گا۔ بڑے خوش قسمت اور مبارک لوگ ہیں اور مبارک روحیں ہیں جنہوں نے اس وقت میں دما دم لبیک کہا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج سعادت عطا فرما رہے ہیں، حج کی سعادت عطا فرما رہے ہیں، عمرے کی۔ لبیک کہ بس اپنے آپ کو پیش کر دو، حاضر کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اس کے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ دو، حال چاہے جیسا بھی ہو، ہر حال میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نگاہ رکھو۔ لبیک جنہوں نے کہا وہ خدا کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بنوایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا ارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کے احکام سکھلا دیجئے، وتب علینا، اور ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہے، خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں، اے اللہ بتوں کی پوجا سے ہمیں بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ جو میری اطاعت کرے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، مجھ میں سے ہے، میری جماعت میں ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ اے اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنا تابعدار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، جو آپ کی تابعدار ہو، جو آپ کے حکموں کو پورا کرنے والی ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی ان پر تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کو قبول فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ولد صالح عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی نے ولد صالح عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہماری ضروریت میں ایک فرما بردار امت پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وجود بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے قربانی دی تو ہم نے ان کی اولاد میں وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، ہم نے نبوت کو اور کتاب کو ان کی ذریت کے اندر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ابراہیم تم نے ہمارے لیے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان اور قبیلے کو چھوڑا، سب کچھ تم نے ہمارے لیے اپنا قربان کیا، تو اب ہم تمہارے لیے یہ عظیم سلسلہ نبوت کا اور عظیم سلسلہ کتاب کا تمہاری ذریت
میں اور تمہارے خاندان کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوب برکتوں سے اور خوب رحمتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، چھانٹ لیا، منتخب کر لیا، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم تن ایک امت تھے، قانتن للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، باطل دین سے دور رہنے والے تھے، مشرک نہیں تھے، ولم یکن من المشرکین، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو ان کے رب نے چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیے۔ ابراہیم کی ملت توحید خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پسند ہیں، ان کا عمل پسند ہے۔ صاف اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے رخ کو، اپنے جان کو، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جو اپنے ذات کو اللہ کے لیے خالص کر لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیک کام کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہو، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم، اور ابراہیم کے طریقے کا اتباع کرتا ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے پاجامہ پہنا، پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مونچھیں کاٹی، پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ختنہ کی، پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت کو زندہ کیا۔ مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ ہو، کسی کو اپنے ساتھ کھلاتے ضرور تھے۔ ایک دن مہمان کی تلاش میں، انسان کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ملے اسے کھلاؤں، گئے دوڑے ہوئے لیکن کوئی نہ ملا۔ وہاں سے واپس جب آ رہے تھے تو گھر میں آ کر دیکھا ایک آدمی ہے، کہا تم میری اجازت کے بغیر گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ کہا میں اس گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ کہ تم کون ہو؟ کہ میں ملک الموت ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ میں اللہ کے ایک بندے کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، اگر وہ دنیا کے آخری کنارے پر بھی ہوگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کی خدمت میں جا کر رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر، رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، عظیم الشان مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ اللہ کا خلیل کہاں ہے کہ میں اس کی خدمت میں جاؤں۔ آج لوگ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوستوں، علماء صلحاء کی خدمت میں جانے سے کتراتے ہیں، ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کو تیار نہیں، اور وہاں نبی ہو کر اللہ کے خلیل کی تلاش میں جانے کے لیے نبی تیار ہے۔ کیا مجھے بتاؤ کون ہے وہ اللہ کا خلیل؟ کہا کہ وہ تم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ تم ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ کس چیز سے مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا؟ کس وجہ سے مجھے اپنا اللہ نے خلیل بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ نے تمہیں اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کو دیتے ہو، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تم لوگوں کو دیتے ہو، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیل، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک
فرمایا قل اننی ہدانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایسا دین جس کے اندر کوئی کجی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو باطل دین سے دور رہنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ بھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز و نسکی، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دی، تو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو وجود بخشا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرما دیا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں، پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ اب یہود، نصارہ، مشرکین تک ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، افلا تعقلون، تم عقل نہیں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، تم وہ لوگ ہو کہ جو جھگڑتے تھے ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم ہے، اب تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو اس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو رہنے والے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے مسلمان تھے، مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار تھے، اس کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے للذین اتبعوہ، ابراہیم کے مشابہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا، وہذا النبی، اس زمانے میں وہ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا، اور اس زمانے میں اگر کوئی ہے وہذا النبی، یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان پر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس جماعت صحابہ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں، ان کے مشابہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں، ان کی طرح اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہیں، جاری کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنت کو۔ صحابہ نے کہا ما حاضل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ کہا اللہ کے رسول اون؟ فرمایا اون کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، جس کو آج ہم اس ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ حج ہو رہا ہے، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس سنت کو خوشی خوشی زندہ فرماتے تھے۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور ہر سال 2 دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس سنت کو زندہ کیا، ان کے طریقوں کو زندہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، کعبہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آج فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
منظر ہمارے سامنے ہے. وارزقہم من الثمرات، دعا کی کہ اے اللہ پھل عطا فرما. تو ساری دنیا کے پھل آج مکہ المکرمہ میں پہنچ رہے ہیں. ساری دنیا سے لوگ وہاں کھینچے چلے جا رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. سوچو تو صحیح، نبی رسول پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. نصیحت کر رہے ہیں ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب. ابراہیم نے اور اسحاق نے اپنے بچوں کو وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت جو آئے وہ اسلام پر آئے، اللہ کی فرما برداری اور تابع داری پر آئے. تو نبی کو، رسول کو اپنی اولاد کا فکر ہے، اپنے بچوں کا فکر ہے، اپنے خاندان قبیلے کا فکر ہے. اور آج ہمیں اپنا فکر نہیں ہے. آج ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، حج کرنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں. غیر تک خیر پہنچانے کی ہم کیا فکر کرتے، آج خود ہم اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. تو اس ذوالحجہ کے مہینے میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے سبق حاصل کرنا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یعقوب نافلہ. اللہ فرماتا میں نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، یعقوب عطا فرمائے. تو جب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا، خاندان کا خاندان نبی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے نبوت کو ان کے خاندان میں رکھ دیا. جب انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ نے بڑی دولت نبوت کی اور کتاب کی ان کی ذریت کے اندر رکھ دی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی درجات عالیہ عطا فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کی امت پر، جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انک حمید مجید، آپ قابل تعریف ہیں، آپ بزرگ. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، ان کی امت پر برکت نازل فرما. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر نازل فرمائی، ایسی برکتیں نازل فرما. تو وہ رحمت برکتیں ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ رحمت برکتیں ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دعا کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عملی ہے. وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے سارے حکم اللہ تعالیٰ کے پورا کر دیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ساری کلمات کو، ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کی پورا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ساری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اللہ کے سارے اوامر، سارے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا. ہمیں ایمان بھی مضبوط کرنا پڑے گا، یقین بھی مضبوط کرنا پڑے گا. آج بھی ہو، اگر ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ آج ہمارے لیے گل گلزار بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کریں، 100% فرما برداری کریں، 100% اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوں گی. آج دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم پورے طور پر مسلمان نہیں ہیں، پورے طور پر اللہ کے فرما بردار اور تابع دار نہیں ہیں.
اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس ذوالحجہ کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنائیں گے، تابعدار بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے جس طرح نبی رسول پیغمبر اللہ سے مانگ رہے، دعا کر رہے، اور فکر کریں گے اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، قوم کی بھی۔ ما تعبدون من بعدی، نبی اپنے گھر والوں سے پوچھ رہا ہے، بچوں سے، میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ آج باپ بچوں سے پوچھتے ہیں کاروبار کیسے کرو گے، کارخانہ کیسے چلاؤ گے، دکان کیسے چلاؤ گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تعلیم سے ہم غافل ہیں۔ اس لیے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ جمیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وجود بخشا اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں میں ہی ہمارے لیے راحت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی اور دعا کی ومن ذریتنا امة مسلمة لک، کہ ہماری ذریت میں اے اللہ ایک مسلمان امت پیدا فرما، تابعدار اور فرمانبردار امت پیدا فرما جو آپ کے حکموں کو پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچے تو اس سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو باغ اگر بنانا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے اس زمین کو باغ بنا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم ذبح کر دو اپنے بچے کو، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، 86 برس کی عمر میں بچہ ملا، اور بڑھاپے کا سہارا بننے کو عمر کو جب پہنچا تو ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہو گئے، تو اللہ نے ان کی اس قربانی پر ان کو ایسا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، آپ نے دیکھا بچے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے چاروں طرف ہیں، اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، وہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ بچے ہیں۔ ایک بچہ قربان کیا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے بچے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا دیے کہ ایک بچہ تم نے قربان کیا، لو لاکھوں کروڑوں بچے اب تمہارے لیے حاضر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس امت کے بچے پہنچتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے محبت نصیب فرمائے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے طریقوں پر چلنے کی جو توحید کا سبق سارے نبی لے کر آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے ہر نبی، رسول، پیغمبر کو یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ایمان، توحید، رسالت اور آخرت، یہ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سبق ہے۔